بلوچستان میں یہ جو کنٹینیوس ایک ویو ہے ٹیرر کی، اور اس میں جو بی ایل اے کی انوالومنٹ ہے، دیٹ از ویری آبویس. سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، بڑی کلیئر ہے یہ بات. لیکن جو پچھلی رپورٹس آئی ہیں یونائٹڈ نیشنز میں بھی، سیکیورٹی کاؤنسل میں، اس میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی یہ کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، ایک بنیادی بات میں جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹ کے لحاظ سے بتانا چاہوں گا، چونکہ آپ نے لفظ استعمال کیا سیپریٹسٹ، جس کے لیے علیحدگی پسند کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا انسرجنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹیکنیکلی انسرجنٹ جو ہوتے ہیں ان کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عوام میں ہمدردی بڑھانا چاہتے ہیں، سپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کی آزادی کی جو جدوجہد ہے اس میں عوام ان کو سپورٹ کرے. لیکن یہ جس طرح کے ٹارگٹس کا چناؤ بی ایل اے کر رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہتے تو اپنے آپ کو انسرجنٹ یا علیحدگی پسند ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا اور سافٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرنا جو ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. یعنی کہ جن کا اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں میں خوف اور بے یقینی پیدا کرنا ہے، اور بجائے یہ کہ وہ اپنے نظریات اور بیانیے میں لوگوں کی سپورٹ حاصل کریں، اپنے آپ کو حقوق کا علمبردار کہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو ان کے ٹارگٹس آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے سافٹ ٹارگٹس ہیں، اور وہ کوئی فوج کو، کینٹونمنٹس کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کوئی بڑا نقصان پہنچانے میں ناکام نظر آتے ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو حکمت عملی ہے وہ بتدریج کمزور بھی ہو رہی ہے اور تبدیل بھی ہو رہی ہے. سید محمد علی صاحب، میری انوار الحق کاکڑ صاحب سے بات اور بڑی ڈیٹیل میں بی ایل اے کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ 2000 کے سٹارٹ سے، جب سے یہ بی ایل اے سامنے آئی ہے، اس کی لیتھیلٹی میں اضافہ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو کہیں سے فنڈنگ بھی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے انہیں کہیں سے سپورٹ آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو والنریبل سٹیزنز ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو ینگ لاٹ ہے، اس کی ریکروٹمنٹ میں ان کا بڑا ایک کامیاب عنصر ہمیں نظر آ رہا ہے. سیوسائڈ بامبنگ میں اضافہ ہوا ہے، خواتین ان کو جوائن کر رہی ہیں. یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے اوپر شاید کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا، گو کہ وہاں پہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ان کو نیوٹرلائز بھی کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں 2-3 ریزنز ایسی کیا ہیں؟ میں نے اس لیے اس کو ٹی ٹی پی سے جوڑا، میں نے اس لیے بیچ میں اس چیز کا کولیبریشن کا ذکر کیا، کیونکہ آن اٹس اون ایک تنظیم اس طرح آپریٹ نہیں کر سکتی. اس کو لازماً فنڈنگ بھی ہے، کہیں سے لاجسٹک سپورٹ بھی ہے، اور وہ پینیٹریٹ بھی کر رہی ہے انٹو دا سوسائٹی. جی بالکل. دیکھیں، 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے تعاون کی بات کی، تو اس کی اطلاعات موجود ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی یہ انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی ہے ٹی ٹی پی کو کہ وہ بلوچستان میں اپنا دائرہ اختیار بڑھائے اور بی ایل اے کے ساتھ تعاون کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان کافی عدم اعتماد پایا جاتا ہے، اور ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ وہ بلوچستان میں آئے، لیکن جو ایتھنک آئیڈینٹی کی بیسس پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بی ایل اے، بی ایل ایف، وہ ان کے اوپر مکمل طور پہ اعتماد نہیں کرتی. ان سے وسائل تو لینا چاہتی ہیں، ان کی افرادی قوت سے استفادہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے اوپر اعتماد کا فقدان ہے. دوسری بات یہ بالکل واضح ہے کہ آپ دیکھیں کہ کل ایک بی ایل اے کے کمانڈر نے ہتھیار ڈالے اور آج یہ حملہ ہوا، اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک سافٹ ٹارگٹ کا چناؤ کیا گیا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فوج کے اوپر، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف ان کی کارروائیاں اتنی مؤثر نہیں ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی ٹارگٹنگ اسٹریٹجی اور حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے، اور اب وہ بجائے، ان کو یہ بھی یقین ہو گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ حاصل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. اس لیے اب انہوں نے اپنے آپ کو ٹیررسٹ کی جو ٹارگٹس ہوتے ہیں، جس کا مقصد لوگوں میں خوف اور بے یقینی پیدا کرنا ہے، اس کو اپنایا ہے. اور یہ اصل میں ان کا جو ایجنڈا اور بیانیہ ہے اس کے خلاف یہ ٹارگٹنگ ہے. یعنی جو کہ جو ایجنڈا لوگ اور یہاں پہ کام بیانیہ کرنے آپ آ کہہ رہے رہے ہیں، ہیں.
اس ایجنڈے میں اب لگتا ہے یہ بھی شامل کہ جو کارنر سٹون آف دا ڈیولپمنٹ آف بلوچستان ہے، جس طرح سی پیک ہے یا جس طرح ریکوڈیک ہے، سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے اس کو یہ میسج دیا جائے کہ دس پلیس از ناٹ سیف فار انویسٹمنٹ. آپ کو لگتا ہے وہ اس میں کامیاب ہے؟ دیکھیے، جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو کہ اپنے آپ کو انسرجنٹ یا علیحدگی پسند کہتی ہیں، لیکن اصل میں ان کے ٹارگٹس جو ہیں وہ عام شہری ہیں یا فورن انویسٹر ہیں یا دیگر ملک کے حصوں کے ورکر ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے جو حقوق کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، تشخص کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ ان کی ٹارگٹ کے چناؤ میں اور حکمت عملی میں نہیں جھلکتا، بلکہ اس سے اپوزٹ ہے، اس سے کانٹرڈکٹری ہے. اور حقیقت میں وہ بلوچ عوام کی ترقی، خوشحالی اور وہ لوگ جو اس میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، یہاں آ کے ترقی اور خوشحالی لانا چاہتے ہیں، بلوچ بھائیوں بہنوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہ اصل میں ٹارگٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کی ہمدردی حاصل کریں. وہ ان کی جو ٹارگٹنگ ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ فوج اور ریاست کے خلاف براہ راست کاروائیاں کرنے میں کامیاب نہیں ہیں، اور ان کی ریکروٹمنٹ بھی جو ہے وہ زیادہ باشعور اور نظریاتی یا جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے حوالے سے ناکام ہے، اور وہ اوکے، معصوم بچوں اور بچیوں کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے ایک بچے نے آپ کل اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی لوگوں کے ڈالیں سامنے کائنڈلی. آئی ووڈ اعتراف لائک ٹو کیا. ہیو یور اوپینین کہ اگر اوور آل ٹیررزم کا دیکھیں جو کہ ایکسپینڈ کیا ہے رپورٹس کے مطابق 2024 میں پاکستان میں، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات تو ہم بہت سنتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ سے کہ ہم الائے ہیں ان کے اور یہ معاملہ ہے، اٹ از ویری مچ دیئر، وہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں، لیکن جب سے وہ یہاں سے گئے ہیں آف کورس وی آر آن آر اون. کیا ہم اس مینس سے اکیلے نبٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اکیلے سے مراد اگر آپ کی فوج ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان، یہ ایک کہ غیر پاکستان حقیقت پسند اکیلا طالبات. تنہا جی دیکھیے، اتنے بڑے، پاکستان کیونکہ اٹس اے ریجنل تھریٹ. اس سے چائنا بھی افیکٹ ہو رہا ہے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، اس سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی افیکٹ ہو رہی ہیں. اٹس اے ریجنل پرابلم، لیکن افیکٹولی صرف پاکستان ہی اپنے ملک میں اس سے لڑ رہا ہے اور تو کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتے بھی یہ کہوں گا کہ جو اس کی حکمت عملی ہے، یقینی طور پہ اس کا ایک سفارتی پہلو ہے، اس کا ایک سیاسی اور معاشرتی پہلو ہے، اس کا ایک نظریاتی پہلو ہے، اور ایک اس کا کائنیٹک یا انٹیلیجنس بیس پہلو ہے. اور میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ تمام پہلوؤں پہ یکساں توجہ دینا اور ایک جامعہ اور ہمہ جہت حکمت عملی ہی اس کے خلاف ایک دیرپا انداز میں کامیابی کا سبب بن سکتی ہے. البتہ جو دیگر ممالک کی بات ہے، ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ٹی ٹی پی کی ایران کی سرحد پہ بڑی جھڑپ ہوئی تھی اور 17-18 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، اور اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ نہ صرف علاقائی جو دہشت گرد تنظیمیں ٹی ٹی پی اور بی ایل ایف ہیں، بلکہ عالمی دہشت گرد تنظیمیں جن میں داعش اور القاعدہ شامل ہیں، وہ بھی دوبارہ سے نہ صرف افغانستان میں جڑیں جما چکی ہیں، بلکہ افغان حکام اور اہم اداروں کے اندر بھی ان کا بہت اثر و رسوخ ہے. تو یہ والی جو بات ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ افغانستان پوری دنیا اور اس خطے کے لیے ایک امن کے لیے ایک خطرہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ مل کر، چاہے وہ ایس سی او کا فورم ہو، او آئی سی کا فورم ہو، ان سے اس کے ذریعے سے دہشت گردی کا ایک جامعہ حکمت عملی کے تحت سفارتی، نظریاتی، مالی، دفاعی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے سے خاتمہ کرنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، آپ نے کیا.